الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال رجل: قد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. نیکی کے جو مختلف کام ہیں کہ جس کے ذریعے انسان نیک اعمال کو بھی انجام دے سکتا ہے اور اجر و ثواب کو بھی حاصل کر سکتا ہے، اس کا یہ سلسلہ ہے. آج اسی عنوان کے تحت یہ تیسرا درس ہے. اس سے پہلے 2 درسوں میں بھی اسی عنوان کا تذکرہ ہوا. آگے بھی اور مزید حدیثیں ہیں جس میں انشاءاللہ اسی عنوان کو بیان کیا گیا ہے اور اس سے متعلق احادیث کو نقل کیا گیا ہے کہ انسان اگر اچھی نیت بنائے، اچھی نیت کرے، اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل کرے تو وہ عمل چھوٹا ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہوگا، اور اس عمل کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی مغفرت بھی فرماتا ہے، معافی کے فیصلے بھی فرماتا ہے. چنانچہ یہ جو حدیث پڑھی گئی ہے یہ مشہور واقعہ ہے جو آپ حضرات مختلف موقعوں پر سنتے ہیں. اس کو یہاں پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مقصد کے تحت ذکر کیا ہے کہ ایک چھوٹا سا عمل انسان نے کیا اور وہ چھوٹا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، بخش دیا. واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک راستے سے گزر رہا تھا. اس درمیان اس کو شدت سے پیاس ہونے لگی. اس نے تلاش کیا تو اس کو ایک کنواں، ایک باولی نظر آئی اور وہ اس کنویں کے اندر گیا اور جا کر پانی پی کر آیا. چونکہ اس کنویں کے اوپر کوئی ڈول اور رسی نہیں تھا، اسے خود کنویں کے اندر اترنا پڑا. کنویں کے اندر وہ اترا اور اپنے چلوؤں میں پانی بھر کر پانی پیا اور واپس چڑھ کر کنویں سے باہر آ گیا. جب وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ کتا ہے جو زبان کو باہر نکال کر باہر جو کیچڑ تھا اس کو چاٹ رہا ہے اور پانی کی شدت کی وجہ سے تڑپ رہا ہے. تو اس آدمی کے دل میں یہ خیال آیا کہ جیسے مجھے کچھ دیر پہلے شدید پیاس ہو رہی تھی اور میں بے چین و بے قرار تھا، ممکن ہے یہ کہ یہ بھی بے زبان جانور ہے جو اپنے چیز کو ظاہر نہیں کر سکتا، اس کو بھی یہی کیفیت پیدا ہوئی ہوں گی جو مجھے ہے. اس درد کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ یہ آدمی پھر کنویں کے اندر اترا. چونکہ اس کو ڈول اور رسی نہیں تھی، اسے خود اترنا پڑا. اب وہ تو گیا تھا پانی خود اپنے لیے پی لیا، لیکن اب پانی لائے کیسے؟ تو اس نے جو موزے، ساکس پہنے ہوئے تھے، چمڑے کے ساکس پہنے ہوئے تھے، چمڑے کے موزے اس نے پہنے ہوئے تھے، اس کے اندر پانی کو بھر لیا. اب چڑھنا ہے تو ہاتھوں کے ذریعے دیوار کو پکڑ کر باولی کی کنویں کی اوپر چڑھنا ہے. تو یہ کیا کرے، کنویں جس نے اس میں پانی بھرا تھا تو اس نے اس چمڑے کے موزے کو اپنے منہ میں پکڑ لیا، دانتوں کے اندر دبا لیا اور اپنے ہاتھوں سے چڑھ کر اوپر آیا اور اس پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا. اس کے بعد اس کو سکون ملا، اطمینان ملا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کا یہ عمل پسند آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کی بنیاد پر اس کی معافی کا فیصلہ فرما دیا. ایک واقعہ حدیث میں اس آدمی کا ذکر کیا گیا ہے، آگے خود نقل کیا گیا کہ یہی واقعہ ملتا جلتا ایک عورت کا بھی حدیث میں ہے جو زانیہ تھی، زناکار تھی، بدکاری کرنے والی تھی. اس نے بھی پورا یہی طریقہ کار ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کے لیے اختیار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا، بخش دیا. تو اس پورے واقعہ کا مقصود یہ ہے کہ چھوٹا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے بندہ کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا جاندار کو بھی ہم خیال کریں گے تو ہمارے لیے معافی ہوں گی، بخشش ہوں گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ہر اس جاندار جو جگر رکھنے والا ہے، یعنی ہر جاندار کے ساتھ تم بھلائی کرو گے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر تم کو ضرور عطا فرمائیں گا۔ صرف انسانوں کے ساتھ بھلائی نہیں بلکہ اللہ کی جتنی مخلوقات ہے ان ساری مخلوقات کے ساتھ بھلائی کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر سے ثواب سے نوازے گا۔ تو انسان اگر اس نظریے سے کام کرنے والا بنے کہ میں چھوٹا کام کروں لیکن اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچے، تو وہ کام انسان کا دنیا میں بھی بھلائی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور آخرت میں بھی معافی اور بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ ذکر کیا گیا کہ ایک آدمی راستے سے گزر رہا تھا، اس نے راستے کے اندر ایک جھاڑ دیکھا جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ بعض روایتوں کے اندر ایک ٹہنی دیکھی، درخت کی جھاڑ کی ایک شاخ اس نے دیکھی کہ جس سے آنے جانے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اس نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا، اس جھاڑ کو کاٹ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی بنیاد پر اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ میں اس جھاڑ کو کاٹ کر لوگوں کو تکلیف سے بچاؤں گا، لوگوں کو ایذا پہنچنے سے بچاؤں گا۔ اسی مقصد کے تحت اس نے اس جھاڑ کو کاٹا یا اس کی ٹہنی کو کاٹا۔ یہ کاٹنا لوگوں کو ایذا سے بچانے کے لیے تھا، اللہ کے بندوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عمل کو قبول فرمایا اور اس کے نتیجے میں اس کو جنت میں داخل فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ ایک آدمی جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں چل پھر رہا ہے، اور جب وجہ معلوم کی تو اس کے عمل یہ تھا کہ اس نے لوگوں کو تکلیف دینے والے ٹہنی سے اور تکلیف دینے والے جھاڑ سے راحت پہنچائی تھی، سکون و اطمینان عطا کیا تھا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عمل کیا ہے۔ اب راستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی منڈا گرا ہوا ہے، کوئی اور چیز پڑی ہوئی ہے جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اگر ہم ہٹا دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گا، لیکن یہ نہیں کہ بازو والے کا جھاڑ اپنی طرف سے کاٹ دے بغیر اجازت کے، یہ غلط ہوگا۔ اگر کسی کا منڈا بازو والے کا، پڑوسی کا جھاڑ باہر آ جائے تو ہم کو اپنی طرف سے اختیار نہیں ہوگا کہ ہم خود کاٹ دیں۔ آپ اس کو جا کر بتا سکتے ہیں کہ آپ کا یہ اس سے تکلیف ہو رہی ہے یا کچھ کچرا وغیرہ ہو رہا ہے، اس کو درست کر لے، لیکن آدمی یہاں پر کاٹیں گا جہاں بولے وہاں، تو اس کے نتیجے میں بھلائی کے نتیجے میں لڑائی جھگڑا ہوگا۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ آپ راستے سے گزر رہے ہو اور وہ کوئی عمومی چیز پڑی ہوئی ہو جس کی کوئی ذاتی ملکیت بھی نہیں ہے اور نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس چیز کو ہٹا دے، تو اس کے نتیجے میں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما کر اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا ہے۔ تو اس سے پہلے کی حدیثیں بھی ہو یا یہ جو واقعہ ذکر کیے گئے ہیں، یہ خاص کر دوسرا واقعہ، اس کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے وہ ایذا سے بچانا، اپنے ذریعے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا بلکہ دوسروں کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرنا، ایک یہ مسلمان کی پہچان ہے، مسلمان کی شناخت ہے کہ مسلمان تکلیف کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ تکلیف کو دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، مسلمان لوگوں کو راحت پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، مسلمان سکون و اطمینان دلانے کا ذریعہ بنتا ہے، مسلمان خود تکلیف نہیں پہنچاتا، مسلمان خود کسی کے لیے اذیت کا، تکلیف کا، پریشانی کا ذریعہ نہیں بنتا۔ یہ اسلام کی پہچان ہے، یہ کامل ایمان والے ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد نیکی کے عمل بتائے گئے ہیں کہ من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جمعہ کے دن کا اہتمام کیسا ہونا چاہیے۔ وہ چھوٹے چھوٹے اہتمام کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، جیسے اچھے طریقے سے وضو کر کے جمعہ کے لیے مسجد کو حاضر ہونا وقت سے پہلے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے انسانوں کا نام لکھنے والے ہیں وہ انسانوں کے ناموں کو اپنے دفتر میں، اپنے رجسٹر میں لکھ لے۔ اس کے بعد وہ آ کر خاموشی سے بیٹھ جائے، امام جب خطبہ دے رہا ہو تو خاموشی سے خطبہ سنے، آواز نہ کرے، گڑبڑ نہ کرے، اسی طرح خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کی بنیاد پر اس کے گناہوں کو اس جمعہ سے لے کے آئندہ آنے والے جمعہ تک، بلکہ مزید 3 دن، پورے 10 دن کے درمیان کے جو چھوٹے گناہ ہوں گے اس کو معاف فرما دیں گا۔ اس درمیان وہ کوئی لغو کام نہ کرے، جیسے اس میں مثال دی گئی کہ پہلے زمانے میں جو مسجدوں کا فرش ہوتا تھا وہ کنکر وغیرہ کو بچھا کر فرش بنا دیا جاتا تھا، تو کوئی کنکر سے کھیلے نہ، اگر کنکروں سے کھیلتے رہے گا
تو اس نے بیکار کام کیا، اس کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ جیسے آج کے زمانے آپ یہ کہہ سکتے ہیں آ کے اپنے کپڑے سے کھیلتے رہنا، کرتے سے کھیلتے رہنا، یا موبائل نکال کر دیکھتے رہنا، یا بات چیت کرتے رہنا، یہ سارے کے سارے لغو کام ہیں۔ جمعہ کے دن جب خطبہ ہو رہا ہو تو یہاں تک حکم ہے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہو تو آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے، ورنہ آپ بھی بات کرنے والے شمار ہو جائیں گے۔ خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا، چاہے آواز کان میں نہ پڑ رہی ہو تب بھی امام کی طرف متوجہ ہونے کا حکم ہے۔ تو یہ معمولی کام ہے، اگر بندہ کر لے گا، جمعہ کے دن اہتمام کے ساتھ غسل کر لیا، نماز کے وقت آنے کے وقت وضو کر لیا، مسجد کو حاضر ہو گیا، خاموشی کے ساتھ بیٹھا، سنتیں ادا کرنے کے بعد، اس کے بعد جب خطبہ دیا جا رہا ہو خطبے کو غور سے سنے، تو یہ عمل انسان کے 10 دنوں کے چھوٹے گناہوں کے معاف کرانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ جمعہ سے لے کے آئندہ 10 دنوں تک اگر اس سے جو چھوٹے عمل صغیرہ گناہ سرزد ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ آج ہمارے پاس جمعہ کا اہتمام ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس جمعہ کا اہتمام ختم ہو گیا۔ جس شان کے ساتھ، جس اہتمام کے ساتھ جمعہ کو آنا چاہیے تھا، ہم مسلمانوں نے اس کو ختم کر دیا۔ بس ایک فریضہ، ایک بوجھ ہے ادا کرنے کے لیے، آخری وقت میں آتے ہیں، نماز کسی طرح پڑھ لی اور جلدی سے نکل گئے۔ یعنی کیا ثواب اللہ دے رہا، کیا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا، اور اس تھوڑی سی میرے وقت کی قربانی کے نتیجے میں کتنی نیکیاں مجھے حاصل ہوں گی، وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ جب آج کے اس زمانے میں ہم اپنے ان تہذیبوں کو اور اپنے اس دینی اجتماعاتی نظام کو برقرار نہیں رکھیں گے تو آپ سوچئے کہ ہماری بات کی نسلوں کا کیا ہوگا۔ اگر آج کے لوگ جن کو دین کا ایک بہت بڑا حصہ ملا ہوا ہے، جن کے لیے دین پہ عمل کرنے کا ماحول ملا ہوا ہے، وہ لوگ جانتے بوجھتے جمعہ کی قدر اہمیت کو گھٹا دیں گے، جمعہ کے دن جیسا تیار ہونا چاہیے ویسا تیار نہیں ہوں گے، تو آنے والے دور کا کیا حال ہوگا؟ آنے والے دور میں تو اور زیادہ بے دینی ہوگی، آنے والے دور میں تو اور زیادہ دین سے دور کرنے کی کوششیں ہوں گی۔ تو اس زمانے میں ہماری نسلیں دین پہ کیسے قائم ہوں گی؟ اگر آج ہم قائم ہو کر اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ ایسے اہتمام کیا جاتا ہے، ایسے جمعہ کو جایا جاتا ہے، اس طرح کی پاکی اور صفائی اختیار کی جاتی ہے، ایسے کپڑے پہنے جاتے ہیں، جمعہ کے دن کا خاص لباس ہونا چاہیے جو ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت، ہماری دینداری اور ہماری مسلمانی کو ظاہر کرنے والا ہو، ہم جمعہ کے دن اہتمام کے ساتھ اپنا وہ لباس پہن کر آئیں گے، خاص اہتمام کے ساتھ عطر اور خوشبو استعمال کریں گے۔ تو جہاں ہم اپنے طرز عمل سے اپنے بچوں کو بتائیں گے، اپنے چھوٹوں کو بتائیں گے اور موجودہ نسل کو بتائیں گے تو ان کے ذہن و دماغ میں بھی بیٹھے گا کہ ہمیں بھی یہ کام کرنے ہیں۔ پھر یہی سلسلہ چلتے رہے گا۔ آپ جاتے جاتے آ گئے، پڑھ لیے، اور پڑھے بھی کیسا پڑھے نہیں معلوم ہوا، تو نہ گھر میں اہتمام ہوا، نہ آدمی کی ذات کے اندر اہتمام ہوا۔ تو پھر یہ جو چیزیں ہیں جس کی شریعت میں تعلیم دی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے، ان چیزوں پر عمل کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا آسان طریقہ، وضو کر کے آؤ، خاموشی سے بیٹھو، خطبہ سنو، کوئی لغو کام مت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس معمولی کام کرنے کے نتیجے میں 10 دن کے گناہوں کو معاف فرما دیں گا۔ پھر آگے بہترین حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے، مسلم کی روایت ہے۔ اگر یہ حدیث بھی ہمارے کو ذہن میں آ جائے اور اس پر بھی عمل ہو تو معلوم ہوگا کیسے گناہ اللہ جھڑاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه کل خطیئۃ نظر الیہا بعینہ مع الماء، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان وضو کرتا ہے، اس وضو کے نتیجے میں جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آنکھوں سے جو گناہ صادر ہوئے تھے ان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ وضو میں چہرہ دھوئے، ہم چہرے میں آنکھ ہے، آنکھ کو اگر ہم غلط استعمال کر دیے تھے، اللہ کی مرضی اور منشے کے خلاف استعمال کر دیے تھے، وضو کرنے کے نتیجے میں وضو کے پانی کے گرنے کے ساتھ ساتھ یہ حدیث میں ہے کہ آخری قطرے پر اللہ چہرے کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، گناہ اس سے نکل جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ ہاتھ دھوتا ہے وضو کے اندر تو ہاتھوں کے ذریعے جو گناہ ہوئے تھے کہ جو چیز نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے ہاتھ کے ذریعے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وضو کی برکت سے، ہاتھ دھونے کے عمل کی وجہ سے ہاتھ سے جو گناہ صادر ہوئے تھے ان گناہوں کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد جب پیر دھوئے گا تو پیر کے نتیجے میں جو گناہ اس سے نکلے تھے ان گناہوں کو معاف فرما دیں گا۔ ایک مرتبہ وضو کرنے پر یہ عمل ہے۔ ایک مسلمان
5 وقت فرض نماز پڑھ رہا ہے تو 5 وقت وضو کر رہا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے اللہ گناہوں کو اس کے ختم کرتے رہیں گا۔ اسی لیے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر کوئی تمہارے گھر کے سامنے نہر ہے، اس نہر سے ہوتے ہوئے جائے تو اس کے جسم پہ کوئی میل و کچیل رہے گی؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی نہیں رہے گی، اس وجہ سے کہ 5 مرتبہ نہر سے گزرتے ہوئے، نہر سے ہوتے ہوئے جا رہا ہے تو جسم صاف ہوتے رہے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وضو بھی یہی ہے کہ آپ وضو کرتے رہیں، اللہ گناہوں کو ختم کرتے رہے گا۔ اس وضو کے نتیجے میں ظاہر کے جو معمولی گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیں گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ادلکم علی من یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلی یا رسول اللہ، قال اسباغ الوضوء علی المکاری وکثرۃ الخطایا الی المساجد وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ فذلکم الرباط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے اعمال نہ بتاؤں کہ جن کے کرنے سے اللہ گناہ مٹا دے اور درجے بلند فرما دے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے کہ وہ کون سے اعمال ہے کہ جن کو کریں گے تو اللہ گناہ مٹائے گا اور درجے بڑھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اعمال بتائے۔ فرمایا کہ پہلا عمل یہ ہے کہ ناگواری اور مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ دوسرا بتایا کہ مسجد کو جانے میں زیادہ قدم کا استعمال کرنا، دور سے بھی مسجد کو برابر جانا، اس میں کمی نہیں کرنا۔ تیسرا فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہنا۔ یہ 3 اعمال وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو مٹاتا ہے، درجات کو بڑھاتا ہے۔ پہلا عمل جو بتایا گیا ہے کہ طبیعت نہیں چاہ رہی، مشقت کے باوجود بھی مکمل سنت کے اہتمام کے ساتھ وضو کرنا۔ جیسا سردی کا موسم ہے، آدمی ٹھنڈا پانی کو ہاتھ لگانے سے طبیعت نہیں چاہ رہی اور دل میں گھبراہٹ ہے کہ ٹھنڈا پانی ہے، میں کیوں وضو مکمل کروں؟ جلدی جلدی فرض وضو، 1 مرتبہ چہرہ، 1 مرتبہ ہاتھ دھو لیے، 1 مرتبہ پیر دھو لیے، وضو تو ہو جائے گا، فرض ادا ہو جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود 3 مرتبہ چہرے کو دھوئے، 3 مرتبہ ہاتھوں کو دھوئے، 3 مرتبہ پیروں کو دھوئے، اور 3 مرتبہ جو ارکان ہیں وضو کے اندر، جو اعمال ہے ان اعمال کو انجام دے طبیعت کی ناگواری کے باوجود بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کی بنیاد پر اس کے درجے کو بڑھاتا ہے، گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ صبح فجر میں اٹھ کر آنا ہے، طبیعت نہیں چاہ رہی، سخت سردی ہے، موسم انتہائی ٹھنڈا ہے، بستر بہترین گرم ہے، آدمی یہ سوچے کہ اب اس سردی میں کون جائے، ٹھنڈے پانی کو کون ہاتھ لگائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے گرم بستر کو چھوڑے اور وضو کرے اور اس کے بعد چلتے ہوئے مسجد کو جائے، چاہے ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ راضی ہو جائے، اس نیت سے وہ جاتا ہے تو جتنے قدم چل کر مسجد کو آئے گا، ہر قدم کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرمائیں گا، اجر عطا فرمائیں گا۔ دیکھیے کام کتنے چھوٹے ہیں لیکن اللہ اتنا آسان طریقے سے بتا رہا، تم ان کاموں کو کر لو تو پھر میں تمہیں اجر اور ثواب عطا کروں گا، تمہاری نیکیوں کو بڑھا دوں گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی 2 ٹھنڈی نمازوں میں حاضر ہوگا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ من صلی البردین دخل الجنہ، 2 ٹھنڈی نمازیں جو پڑھیں گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گا۔ ایک نماز فجر کی ہے، دوسری نماز عصر کی ہے۔ فجر کی نماز ٹھنڈی، یہ تو ہم لوگوں کو معلوم ہے، آج کا موسم بھی ٹھنڈا چل رہا، انتہائی سرد موسم چل رہا، آدمی اس میں تیار ہو جائے اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے واسطے تو اس کے نتیجے میں دوسری نمازیں پڑھنا آسان ہوگا۔ اور عصر کی نماز اس لیے مراد لی گئی کہ عصر کا وقت یہ دن کے ڈھلنے کا وقت ہوتا ہے، آدمی کاروبار کر رہا تو مصروف وقت ہوتا ہے، آفس میں ہے تو وہ بھی وقت مصروف ہوتا ہے کہ جہاں سے آدمی نکلنا چاہتا ہے، اس مصروفیت کی وجہ سے وہ عصر کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو 2 ان نمازوں کا اہتمام کر لے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اس وجہ سے کہ فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرنے والا دوسری نمازوں کا بھی اہتمام کرنے والا بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کی خاص کر فضیلت بیان فرمائی، اور فجر کے بارے میں، مغرب و عشاء کے بارے میں فرمایا کہ جو رات کی تاریکی میں اللہ کی رضا کے لیے اندھیرے میں چلتا ہے،
کل قیامت کے دن پورے نور کی بشارت ان لوگوں کو دے دی جائے جو دنیا کے تھوڑے سے اندھیرے کو برداشت کر کے، تھوڑی سی سردی کو برداشت کر کے اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں نماز کا اہتمام کرنے کے لیے آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کی بنیاد پر اس کو جنت عطا فرمائیں گا۔ تو یہ بڑی ذمہ داری ہے ہماری آج کے ان دنوں میں کہ الحمدللہ وقت بھی اتنا لمبا ہے کہ 6:10 کو فجر ہو رہی ہے آج کل، 6:10 کو اگر آپ 11 بجے بھی سوئیں گے تو آپ 5 بجے تک پوری نیند لے لیں گے۔ 5 بجے بھی اگر کوئی بندہ اٹھ جائے، 5 بجے نہیں بھی اٹھ کے زیادہ بھی اٹھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن 11 سے اگر 5 بجے تک سو جائے تو بھرپور اس کی نیند ہو جائے گی، بستر خود اس کو اٹھا دے گا کہ پوری تمہاری نیند ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم فجر کا اہتمام نہیں کر رہے تو یہ ہماری بد نصیبی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بشارتیں دی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، کس قدر گراں تم پہ صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اگر ہم سے پیار ہوتا، ہم سے محبت ہوتی تو تم یہ میٹھی نیند کو بھی چھوڑتے، یہ ٹھنڈی راتوں کو بھی قربان کرتے اور ہمارے لیے نماز کا اہتمام کرنے والے بنتے۔ تو بہرحال یہ چند اعمال تھے جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے کہ جس میں آسان طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ ان کاموں کو انجام دیں گے تو ایک طرف نیکیاں بھی ملیں گی، دوسری طرف گناہ بھی مٹیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بھی انسان کو حاصل ہوں گی۔ انشاءاللہ مزید کچھ حدیثیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان طریقے سے نیکیاں کیسے کمائی جاتی ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ ان احادیث کو نقل کیا جائے گا۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔